امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تبصرے پہ تبصرہ میں آپ سب کو خوش آمدید, اور آپ کے وانبی صحافی کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. آج ہم چند پوائنٹس پہ بات کریں گے. ہم نے کچھ پوائنٹس لکھ رکھے ہیں, اس کے اوپر ہم باری باری گو تھرو کریں گے اور اس کے اوپر آپ سے بات کریں گے. کوشش یہ کریں گے کہ ہم اس پیرائے میں بات کریں جس پہ ہمارے باقی کے یوٹیوبر صحافی حضرات جو ہیں انہوں نے بات نہیں کی. تو ہم وہ والی بات کریں گے جو ان لوگوں نے نہیں کی, اور ہم اس کی ذرا سے ڈیفرنٹ پہلو پہ, ہو سکتا ہے کسی نے کر بھی لی ہو, میں معذرت چاہوں گا اگر کسی نے میرے سے پہلے اس طرح سے بات کی ہے, لیکن اگر نہیں کی تو دیکھتے ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے ہمارا یہ والا اس طرح سے بات کرنے کا پہلو پسند آئے. بات کریں گے ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کے میرٹ ڈی میرٹس پہ ہر کسی نے بات کی. ہم اس پہ بالکل بات نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے خیال میں یہ ایف بی آر کے کورٹ میں بال ہے, اور یہ ان کا جو ہے وہ اختیار ہے کہ وہ کس طرح سے اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اور آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میرے خیال سے کچھ بھی کہنا پری میچور ہوگا, نہ ہم رسگلے کھانے والوں میں سے, نہ کھلانے والوں میں سے, نہ ان پہ تنقید کرنے والوں میں سے. تو یہ کیس میرے خیال سے ابھی too early to say anything about it. یہ میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ باعزت بری ہو جائیں, ہو سکتا ہے یہ چیز دب جائے, we never know. anyways, ہم بات کریں گے ان کی اہلیہ کو دی گئی سہولت کے بارے میں جو کہ انہوں نے ویڈیو پیغام دیا. آپ سب کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پہلی دفعہ ہوا اور اس سے پہلے کبھی کسی کو سہولت نہیں دی. مشرف صاحب کا ایک خاص ریفرنس اس سلسلے میں دیا جاتا ہے, لیکن ہم آپ کو ایک چیز یاد کراتے چلیں. پچھلے دنوں حسین حقانی صاحب نے سلسلے میں ایک ٹویٹ بھی کی تھی. آپ کو نہ جانے یاد ہے یا نہیں ہے, کیونکہ حسین حقانی صاحب کو پاکستان میں خاصی گالیاں دی جاتی ہیں, تو ان کو فالو کم لوگ کرتے ہیں. پاکستانی جو ریئل پاکستانی, یعنی جو بہت زیادہ پیٹریوٹ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. پیٹریوٹزم کی ڈیفینیشن کیا, اس کے بارے میں ہم ابھی بات نہیں کریں گے, وہ کسی اور ٹائم پہ ہوگی. تو آپ کو یاد ہوگا منصور اعجاز. اگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ نام آ رہا ہے تو اچھی بات ہے, نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں, آپ اس کو گوگل کیجئے اور آپ کو بہت ساری پرانی کہانیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ یاد آ جائیں گی. تو یہ ہو گیا جناب منصور اعجاز صاحب کا. منصور اعجاز صاحب, اور اس کے بعد ہم دوسرا ریفرنس دیں گے میمو گیٹ کا. جی ہاں, مشہور زمانہ میمو گیٹ کیس, جو کہ 2011 میں ایک آرٹیکل آیا اور اس کے بعد ایک کیس چلا, اور پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑی ایک پریشر اور مشکل کی چیز تھی. اس کیس کے مندرجات کیا تھے, اس آرٹیکل کے مندرجات کیا تھے, یا اس کے اندر ایکچوئل ایشو کیا تھا, وہ فوج اور سول حکومت کا آپس میں کچھ سلسلہ تھا. زرداری صاحب اور حسین حقانی اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے امریکی حکومت کے ساتھ مل کے فوج کے خلاف کوئی سازش کرنے کی کوشش کی. وہ کس حد تک صحیح تھا, کس حد تک صحیح نہیں تھا, چیزیں دب چکی ہیں, ختم ہو چکی ہیں, غائب ہو چکی ہیں, جو ہمارے ملک میں ہمیشہ ہوتا ہے. بات کا مقصد یہ ہے کہ منصور اعجاز صاحب نے اس وقت کہا کہ مجھے پیپلز پارٹی کی یا سول حکومت سے جان کا خطرہ ہے, تو مجھے آپ ایک پوری بریگیڈ جو ہے اس کی سیکیورٹی دیں تو میں پاکستان آؤں گا, ورنہ نہیں آؤں گا. تو ظاہر سی بات ہے ہماری آرمی اتنی فارغ تو ہے نہیں کہ جس کا جو دل کرے وہ کہے جی آرمی مینو ہے دے دے, تو وہ پھر کہیں گے چلو بھائی بریگیڈ چھوڑیں, آپ کو پورے کی پوری آرمی جو ہے وہ ہماری 5 لاکھ یا 6 لاکھ جو آرمی ہے وہ ساری کی ساری آپ کے اوپر جو ہے وہ سیکیورٹی پہ آ جائے گی. ایسا نہیں ہے. تو افتخار چودھری صاحب اس وقت جج تھے, تو انہوں نے کہا کہ ان کا تو ایک ہی عزم تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی دی ایسی دی تیسی. تو اس صورتحال میں انہوں نے کیا کیا جی, کہ انہوں نے ان کو ویڈیو پہ پیغام دینے کی اجازت دے دی. یہاں پہ ہائی لائٹ کرنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ سیم مقدمے اور سیم کنسرنز کی بنیاد پہ, کیونکہ حسین حقانی کا کہنا تھا ان کو فوج سے خطرہ ہے جان کا, اور منصور اعجاز کا کہنا تھا ان کو سول حکومت سے جان کا خطرہ ہے. تو دونوں کی کنسرنز تھے, سیم تھے, لوگ یا پارٹیز مختلف تھیں. تو آپ خود سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون زیادہ مضبوط ہے اس سلسلے میں. تو اس صورتحال میں یہ ہوا کہ جناب انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جان کا خطرہ ہے اور حسین حقانی کو, لیکن حسین حقانی کو اس سلسلے میں بیان ریکارڈ کرانے کی یا ویڈیو بیان دینے کی اجازت نہیں ملی. اسی طرح سے اگر ہم اس کیس میں دیکھیں, مشرف صاحب نے کہا جی مجھے اجازت دی جائے, اجازت نہیں ملی. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ, آپ سب کو یاد ہوگا مشرف صاحب کی ایک ڈانس کرتے ہوئے ایک ویڈیو آئی تھی, اف یو گائز ریممبر. تو عدالت میں یہ چیز بیان کی گئی کہ جناب اگر وہ ڈانس کر سکتے ہیں تو ہی کین کم اینڈ گیو دا اسٹیٹمنٹ ان دا کورٹ. اور مقدمہ بھی ان کے اوپر بڑا تگڑا قسم کا تھا, غداری کا.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز جو ہیں وہ کسی کو بھی یہ سہولت دے سکتے ہیں اگر بگ بوائز اجازت دیں. اب یہ بگ بوائز کون ہے یہ ڈیفینیشن آپ خود کر لیں, لیکن بگ بوائز کی جب اجازت ہوگی تو کسی مائیکل عالم بھائیان ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ کہہ سکے. تو یہ ہمارا تھوڑا سا وہ ہے, اور میرا خیال سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ ہی نہیں کسی کو بھی آئندہ اس کو پریسیڈنٹ بنا کے یہ سہولت دی جا سکتی ہے. اسپیشلی کرونا کے دنوں میں یہ سہولت دینا کچھ غلط نہیں تھا. کورٹ میں رش بہت کم ہونا چاہیے, بہت کم لوگوں کو جانا چاہیے وہاں پہ. ویسے بھی اگلی بات ہم کرتے ہیں ہمارے بہت ہی اکثر لوگوں کے پسندیدہ اور لبرل لوگوں کو بہت پسند ہے, وہ مجھے پرسنلی ان سے کچھ اختلافات ظاہر سی بات ہے فکری ہیں میرے, لیکن مجھے پرسنلی پسند ہیں. وہ ہیں فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا اور سہیل وڑائچ صاحب کو, اور اس کے اندر انہوں نے حکومت کے اندر ہونے والے کچھ اختلافات اور چپکلشوں اور ان کی بات کی. اس کے بعد کچھ جو حکومتی یوٹیوبرز ہیں یا حکومتی صحافی, انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیں یہ تو عمران خان صاحب کی حکومت کی بڑائی ہے, اور اس طرح کی کوئی بات اگر زرداری یا نواز شریف کے دور میں کوئی کرنا چاہتا تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ بات کر سکتا. ٹھیک ہے جناب, لیکن جہاں تک ہم سمجھتے ہیں فواد چودھری صاحب ایک بڑے دبنگ انسان ہیں. وہ ایک ایسا گھوڑا ہے, ایک ایسا سرکش گھوڑا ہے جو اپنی سنتا ہے بھائی, کسی اور کی نہیں سنتا. اور شاید وہ یہ بات بھول رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب زرداری صاحب کے دور حکومت میں ان کے مشیر تھے. تو کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جب تک فواد چودھری صاحب جب تک زرداری صاحب کے مشیر تھے تب تک وہ ایک غلامی کی زندگی گزار رہے تھے, اور اس طرح سے ان کے اوپر کوئی الزام لگ رہا ہے؟ تو یہ چیزیں تھوڑا سا سوچنے کی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے دور میں خاص طور سے بہت سے اختلافات کیے لوگوں نے, اور یہ باتیں نکلتی ہیں. اور یہ کیوں نکلتی ہیں؟ یہ وہ کہتے ہیں نا جو محلاتی سازشیں ہوتی ہیں اور اندر کی باتیں, سیاست ادھر سے توڑ ادھر سے جوڑ, یہ اگر آپ یوں کہہ لیں کہ آپ ایک چھوٹی سی ایسوسیشن, مسجد کی ایون کے سیاست, محلے کی سیاست, محلہ کمیٹی کی سیاست, کسی میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو فواد چودھری صاحب جیسا بندے جو ہوتے ہیں نا ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا تھا فیصل رضا عابدی صاحب تھے, ایون کہ شہری رحمان صاحبہ نے, جو افتخار چودھری صاحب جب لانگ مارچ کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور عمران خان صاحب بھی اس وقت ان کے ساتھ تھے, اسلام آباد کی طرف چڑھائی کر رہے تھے, تو شہری رحمان صاحبہ نے استعفیٰ دے دیا تھا اس دوران میں, کیونکہ شی واز اگینسٹ بلاکنگ دا ویز. تو کیانی صاحب آئے تھے, وہ ساری کہانی آپ سب کو یاد ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ والے جو سرکش گھوڑے ہوتے ہیں نا, اس طرح کے بہت سارے اور ہیں, تو یہ کسی کے بھیا ہاتھ میں نہیں آتے, ان کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. اور فواد چودھری صاحب کو جہاں تک ہم سمجھتے ہیں وہ ایک انتہائی دبنگ قسم کی شخصیت ہیں, اور اس گھوڑے کو بھائی کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کوئی اور کر سکتا ہو, لیکن ابھی تک کوئی حکومتی یا سول حکومت ان جیسے ہستی کو کنٹرول نہیں کر سکتی. اب ہم بات کرتے ہیں پی آئی اے کے جو طیارہ حادثہ ہوا تھا اس کے بارے میں کوئکلی بات کریں گے. اس کے بارے میں جو الزام لگایا وہ یہ لگایا, رپورٹ آئی ہے, اس کے اندر یہ آئی ہے کہ اپروکسیمیٹلی 260 پائلٹس جو ہیں, بڑا ایک یعنی بڑا نمبر ہے, ان کے پاس جعلی لائسنسز تھے, اور وہ جعلی لائسنسز کے اوپر یہ طیارے اڑا رہے تھے. بہت گھمبیر قسم کا الزام ہے, اور وہ سارے الزام بیسیکلی حکومتی حلقے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی پہ اس طرح سے ڈال رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 12,000 کے قریب ملازمین جن کو نواز حکومت نے 90s کے اندر برخاست کیا تھا, آئی تھنک 90s کے اندر ہی برخاست کیا تھا, اس کے بعد جو تھا ان کو زرداری حکومت نے یا پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2008 میں دوبارہ ری ہائر کیا تھا بیک ڈیٹڈ سیلریز کے ساتھ. اب ہوا یہ کہ ان میں سے کئی لوگ جو تھے وہ جعلی لائسنس والے تھے, سفارشی بھرتیاں تھیں, فلانا فلانا فلانا. تو ان میں سے بیسیکلی جو ہے ہم نے اس میں کچھ سوالات تیار کی ہیں, جس میں سے ایک سوال تو پہلا یہ ہے کہ یہ جو 260 لوگ ہیں, کیا یہ 260 کے 260 پیپلز پارٹی کے دور میں بھرتی ہوئے تھے؟ اگر ایسا ہے تو ان کے نام کیا تھے؟ اس کے علاوہ ہم نے کچھ سوالات نکالے ہیں, یعنی سوالات جو ہیں ہمارے ہیں اس سلسلے میں اس رپورٹ کے اوپر, صرف ان 260 پائلٹس کے حساب سے. وہ یہ ہیں کہ نواز حکومت نے ان ملازمین کو کن بنیادوں پہ نکالا تھا جب پہلے نکالا تھا؟ ٹھیک ہے, 12,000 ملازمین بہت بڑی تعداد ہے. تو کیا ان کو سیاسی بنیادوں پہ نکالا تھا یا اس بنیاد پہ نکالا تھا کہ ان کے لائسنس جعلی تھے؟
تو وہ بنیاد واضح ہونی چاہیے. اگر اس بنیاد پہ نکالنے کے باوجود پیپلز پارٹی نے ہائر کیا تھا تو پیپلز پارٹی قصوروار ہے. اچھا, اس کے بعد پی پی کی حکومت نے جب 2012 یا 13 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوتی ہے تو بنا لائسنس کے یہ جتنے بھی پائلٹ سے پالپا کے اوپر ایک بہت انفلوئنس ہے مسلم لیگ نون کا, اور ڈیورنگ پیپلز پارٹی کی حکومت پالپا جو تھی وہ بڑی سٹرونگ تھی, ہر دوسرے دن سٹرائک ہو رہی ہوتی تھی. تو مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران میں بھی ایک دو حادثے ہوئے, تو اس کے باوجود اس پہ کوئی انکوائری کیوں نہیں ہوئی کہ یا اس کے اوپر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا. چلیں, ہو سکتا ہے ملی بھگت تھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی, لیکن اس کے بعد جو دوسری چیز ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی ہے تو تقریباً 22 مہینے ان کو بھی ہو گئے, 2 سال ہونے جا رہے ہیں آلموسٹ. تو اس عرصے میں انہوں نے اس پہ کیا کام کیا؟ یہ یعنی ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا تھا, کچھ نہیں ہوتا تھا, یعنی 2 سال میں ان کو نہیں معلوم ہوا کہ کون سی 260 پائلٹس جو تھے وہ اس بہت بڑے جرم کا, کوئی گاڑی کا لائسنس نہیں ہے, موٹر سائیکل کا لائسنس نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کے جہاز کا لائسنس ہے. ایک جہاز میں آلموسٹ لائک 200-250 بندہ بیٹھا ہوتا ہے, کم سے کم بھی 100 ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے. تو ان سب بیچاروں کی جانوں کا سوال تھا. نہ جانے پتہ نہیں ہم جب ان جہازوں میں سفر کرتے رہے پتہ نہیں کون سا پائلٹ اڑاتا تھا ان کو. تو یہ ایک بہت بڑا پی ٹی آئی کی حکومت 2 سال تقریباً 1.5-2 سال کیا کرتی رہی ہے, انہوں نے کسی کوئی آڈٹ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. دوسری چیز یہ کہ ان پائلٹس کی تکنیکی بنیادوں پہ کیا کوئی ٹریننگ یا ریفریشرز ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ اگر ہوتے تھے تو جو ان کی ظاہر سی بات اس کے بعد اسیسمنٹس بھی ہوتی ہوں گی, تو ان اسیسمنٹس کے اندر اس بارے میں کوئی چیز ہائی لائٹ نہیں ہوئی کہ اس پائلٹ کو تو ککھ نہیں آتا, یار کتنا جاہل انسان ہے یہ. ظاہر سی بات ہے اس لیے امتحان پاس نہیں کیا نا, جاہل آدمی تھا. اچھا, اس کے بعد پرفارمنس, کیونکہ پرفارمنس اگر آپ کی اچھی نہیں ہے آپ گراؤنڈ ہو سکتے ہیں, یہ تمام ایئر لائنز ایسا کرتی ہیں. تو پرفارمنس کی بنیاد پہ کوئی آڈٹ ہوا ہو, کوئی ان کی ٹریننگ آڈٹس ہوئے, کچھ بھی نہیں ہوا. اس میں لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ ان 2 سالوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, کیونکہ اگر ہوتا تو آج تک میں کوئی پائلٹ صاحب جو ہیں وہ پکڑے جاتے اس سلسلے میں. اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ یہ کہ جو حادثے میں پائلٹ صاحب ہلاک ہوئے جن کے اوپر الزام آ رہا ہے کہ وہ کرونا کے بارے میں باتیں کر رہے تھے, جو ان کے آخری الفاظ تھے ویسے وہ تو یہ نہیں بتاتے, لیکن چلیں مر گیا بندہ اس پہ الزام ڈال دو, جتنا ڈالنا ہے ہمارے ہاں تو آلموسٹ یہی ہوتا. تو وہ ان 260 پائلٹس میں سے تھے یا نہیں تھے, یعنی ان کا جو لائسنس تھا وہ بھی جعلی تھا یا نہیں تھا. یہ چیز جو ہے یہ وزیر جو ہمارے ہوا بازی ہیں ان کو اس بارے میں وضاحت کرنی چاہیے کہ ان حضرت کے لائسنس کا کیا سٹیٹس تھا یا ان کا کیا, کیونکہ ان کے تو والد صاحب کہہ رہے ہیں وہ 20 گھنٹے پتہ نہیں کتنے آورز جو تھے وہ, یعنی ایکسیسو آورز جو تھے وہ فلائی کرتے تھے. اور اس سلسلے میں وزیر ہوا بازی جو تھے وہ اگین جو ہم نے پہلے بات کی تھی وہ سو رہے تھے. جو ہمارے سی ای او صاحب ہیں جو ایئر فورس کے ریٹائرڈ بہت بڑے آفیسر ہیں, بہت پروفیشنل ہستی ہیں, بہت پروفیشنل شخصیت ہیں, ان کا اس بارے میں کیا رول تھا, وہ سو رہے تھے. تو اس بارے میں یعنی کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. اور کیا عمران خان صاحب کے وہ جو جملے کہ اگر کشتی ڈوب جاتی ہے تو فلانا میئر یا وزیر جو بھی ہے وہ فلانے ملک کا ریزائن کر دیتا ہے, یا چائنا کی وہ مثالیں کہاں گئیں جہاں جو تھا بندے کو گولی مار دی جاتی تھی, وہ ساری ختم ہو گئی ہیں. ہم کسی کو گولی نہیں مروانا چاہتے بھائی, میں معذرت کے ساتھ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, میں یاد دلا رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ اس بارے میں کوئی ایکشن وزیر موصوف یا سی ای او صاحب کے خلاف ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ بھی ایک کوشچن ہے. تو یہ تھا ٹوٹل ہمارا تجزیہ پی آئی اے کے بارے میں. باقی آپ کی معلومات میں تھوڑا سا ہم اضافہ کر دیں. جو ہمیں بھی کچھ دن پہلے پتہ چلا وہ یہ تھا کہ کرونا کے 19 پوائنٹس ہوتے ہیں. کرونا جو ہے وہ دنیا ساری میں پھیلا ہوا ہے, اس کے 19 پوائنٹس ہیں اور اس لیے اس کو کووڈ-19 کہا جاتا ہے. وزیر موصوف نے اس کی بعد میں وضاحت دی ٹویٹر کے اوپر. ان کا یہ ٹویٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے, اگر آپ چاہیں تو جا کے چیک کر سکتے ہیں. انہوں نے محترمہ نے یہ بعد میں بات کی, انہوں نے کہا کہ 19 پوائنٹ سے میرا مطلب ہے کہ یہ 19 اقسام کا ہے, اس لیے اس کو کووڈ-19 کہتے ہیں. تو یعنی وہ کہتا ہے نا چولی کے جواب میں ایک اور چولی, اور بس لگے رہو.
انہوں نے ٹھیک ہے ہم وی اپریشیٹ ہر کہ انہوں نے کم سے کم یہ کہا کہ ٹھیک ہے مجھ سے اس میں سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو آپ اس کے بعد توجیہ دے رہی ہیں اس کی ضرورت نہیں تھی. آپ سمپل یہ بھی کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے اٹ واز اے مسٹیک، اٹ واز سلپ آف ٹنگ، تو بس آگے چلتے ہیں. تو 19 اقسام ہے جناب اس کی، اور باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور وزیر موصوف جو ہے انہوں نے کہا جی کہ ٹڈی دل جو ہے وہ کھائیں آپ کے کرونا کا حل نکل آئے گا، اور اس پہ سائنٹیفک تحقیق جو فواد چودھری صاحب کے لیے انہوں نے ایک نیا ٹاسک کریٹ کیا چاند کے علاوہ، تو چاند دیکھنے کے علاوہ انہوں نے کہا جی یہ آپ کریٹ کرائیں اور ٹڈی دل کھلائیں پورے پاکستان کو، وہ دب کے کھائیں گے، اور اس کے بعد یہ ٹڈی دل بھی ختم ہو جائے گا اور لوگوں کا کرونا بھی ختم ہو جائے گا. اور اس پہ انہوں نے زور دے کے کہا کہ سائنسی تحقیق ہونی چاہیے اس پہ باقاعدہ طور پہ. میرا خیال سے ڈاکٹر یاسمین راشد نے بات بالکل ٹھیک کہی تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لوگ جاہل ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ انہوں نے غلط لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی تھی. اور جب اس طرح ہمارے حکومتی نمائندے اس طرح کی فضول باتوں پر یقین کریں گے اور ان پر غور کریں گے تو اس کے بعد ہمارا اللہ ہی حافظ ہے بھائیو. تو یہ ہمارا آج کا اوور آل تجزیہ تھا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. باتیں اور بھی بہت سی ہیں ویک کے دوران میں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ آگے کے کسی پروگرام میں مزید بات کریں گے. اگر آپ کو ہمارا یہ تجزیہ اوور آل پسند آیا ہے یا نہیں آیا، دونوں صورتوں میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. لائک ڈس لائک کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ہمارے یہ پروگرامز پسند آ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور وہ کہتے ہیں آئی تھنک گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کیجیے اگر آپ نوٹیفیکیشنز حاصل کرنا چاہتے ہیں. خوش رہیے، آباد رہیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.